اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ یہ قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جس کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے۔ اور یہ کیفیت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے پاس علم دین نہ ہو۔ آپ جانتے ہو نا کہ ذہن میں کیا لانا، خیال لانا حرام ہے، کون سا جائز ہے، کیا دیکھنا حلال کیا حرام، کیا سننا حلال کیا حرام، کیا بولنا حلال کیا حرام، کیا چھونا حلال کیا حرام، اپنے ستر کا استعمال کہاں حلال ہے کہاں حرام، حتیٰ کہ زوجہ کے ساتھ بعض اوقات حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے حالت زنا میں بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرنا حرام ہے، قرآن نے منع کیا۔ یہ اگر جسمانی حالت زنا میں کوئی تعلق، حالت حیض میں بیوی سے تعلق قائم کر لے، یہ تعلق حرام ہوگا۔ اگر اس سے حمل ٹھہر جاتا ہے تو وہ بچہ ولد الحرام کہلاتا ہے، ولد الزنا نہیں، ولد الحرام۔ فرق ہے اس کے اندر۔ جو حرام جسمانی تعلق سے بچہ پیدا ہوگا لیکن اس عورت سے وہ تعلق قائم ہوا جس سے تعلق قائم کرنا جائز تھا تو ولد الحرام رہتا ہے، اور اس بچے کا نسب باپ سے ثابت ہوگا۔ اور ایسی عورت سے اگر جسمانی تعلق قائم کیا جس سے جسمانی تعلق قائم کرنا جائز نہیں تھا، جیسے اجنبی عورت، تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ اب جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ولد الزنا کہیں گے، اور بروز قیامت اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ عرض کرتا ہوں، بعض اوقات لڑکی قریب آئی، ریلیشن قائم ہوا، زنا ہو گیا، حمل ٹھہر گیا، بعد میں نوجوان اس سے شادی کر لیتا ہے۔ آپ کے شادی کرنے سے وہ بچہ ولد الزنا سے نہیں نکلے گا، یاد رکھیں، کیونکہ اس کا قیام زنا کے بدلے میں ہوا تھا۔ لہٰذا میدان محشر میں جب وہ بچہ لایا جائے گا تو باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، اس کو صرف ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اور وہ ولد الزنا ہوگا۔ وہ اپنے باپ کا گریبان پکڑے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا کہ مجھے اس طرح میدان محشر میں ایک طرح سے رسوا کر دیا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، بعض ہمارے نوجوان جب کوئی جن سے مخالف قریب آنا شروع ہوتی ہے تو اس کو کامیابی سے تعبیر کرتے ہیں نا، اپنے دوست سے کہتے ہیں آج تو کامیابی ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا ہے، اس کی بھی میل آ گئی ہے، اس کا ایک واٹس ایپ آیا، ارے بھائی یہ کامیابی نہیں، یہ ناکامی ہے، یہ تباہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر علم نہ ہو